الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، ہر انسان پیدا ہوتے ہی دو قسم کے رشتوں سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ ایک ددیالی رشتہ یعنی باپ کی طرف سے جو رشتہ ہے، مرد اور عورتوں سے اس کا وہ رشتہ جڑ جاتا ہے۔ چچا، پھوپھی، دادا، والد صاحب کی پھوپھی، والد صاحب کی خالہ وغیرہ وغیرہ، ان کا ایک سلسلہ ہے۔ ان میں جو قریب ہو اس کے تحت دادا، دادی، چاچا، چاچی، پھوپھی، پھوپھا یہ قریبی رشتہ دار مانے جاتے ہیں۔ اور دوسرا رشتہ جس سے انسان پیدا ہوتے ہی جڑ جاتا ہے وہ ننیالی رشتہ ہے، جو ماں کی طرف سے مردوں اور عورتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ان کا بھی ایک سلسلہ ہے، نانا، نانی، ماموں، ممانی، خالہ، خالو، قریبی رشتہ دار یہ سب بھی شمار ہوتے ہیں۔ نئے پیدا ہونے والے بچے کو ان رشتوں سے نوازا جاتا ہے اور وہ ان دونوں رشتوں کے درمیان ایک کڑی بن جاتا ہے۔ یہ رشتے اصلی اور نسبی ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان دونوں رشتوں کا مختلف ناموں اور مختلف انداز میں تذکرہ آیا ہے، جن سے ان رشتوں کی اہمیت اور قدر و قیمت کے ساتھ ان کے تعلق سے حقوق اور واجبات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ نے ان سب رشتوں کو اپنی قدرت کی نشانی اور نعمت بتایا ہے، جیسے میں نے آیت پڑھی سورہ فرقان کی، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی وہ ہے جس نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کو صاحب نسب اور سسرالی رشتے والا بنایا۔ اس آیت کریمہ میں دو طرح کے رشتوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک تو نسبی رشتہ، والدین کی طرف سے یا ان میں سے کسی ایک سے بننے والے رشتے کو نسبی کہا جاتا ہے۔ نسب دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ رشتہ جو عمودی شکل میں باپ دادا اور ان کی شاخ اولاد کے مابین ہوتا ہے، نسب بالطول، اور دوسرا نسب بالعرض یعنی چچا زاد بھائیوں، بھتیجوں وغیرہ کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ ہے نسب کی دو قسمیں، نسب بالطول اور نسب بالعرض۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ دو طرح کے رشتے ہیں، ایک تو نسبی رشتہ اور دوسرا سببی رشتہ، جو شرعی نکاح کی بنیاد پر میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے خاندان والوں کے درمیان وجود میں آتا ہے اور اسے سسرالی رشتہ کہا جاتا ہے۔ ان رشتوں میں جو رشتہ دار اسٹیپ بائی اسٹیپ قریب قریب ہوتے ہوں گے، قرآن کریم ان کا ذکر اس طرح کرتا ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیا کرو۔ سارے رشتوں میں دور اور نزدیک کے تمام رشتہ دار حضرات اور عورتوں کا ذکر اس طرح فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ،
اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتہ داری کا خیال رکھو۔ الارحام یہ رحم کی جمع ہے۔ رحم کہتے ہیں رحم مادر، ماں کی وہ تھیلی جس میں بچہ بنتا ہے، اس رحم مادر کی بنیاد پر وجود میں آنے والی خاص رشتہ داریاں اس سے مراد ہیں۔ پھر عمومی رشتہ داریوں کو بھی اس میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ اولاد اور اولاد کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ذکر فرمایا یہ کہہ کر کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ، کہ اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑا بنایا اور تمہارے لیے تمہارے جوڑوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، بیٹے اور پوتے بنائے۔ اولاد کی اولاد یعنی پوترے پوتریاں، نواسے نواسیاں، دادا دادی اور نانا نانی کے لیے اللہ کا انعام ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کی خوشی کا سامان ہے۔ ویسے تو دنیا اور اس کی زیب و زینت انسان کے لیے امتحان کے خاطر ہیں، لیکن خاص طور پر آل اولاد کو دنیا کی چمک دمک، وقتی مسرت کا ذریعہ اور عارضی زینت کا سامان بتاتے ہوئے قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ددیالی رشتہ داروں میں خاص طور پر باپ کے بھائیوں یعنی چچاؤں کے بارے میں فرمایا کہ عباس رسول اللہ کے چچا ہیں، اور بلا شبہ آدمی کا چچا اس کے باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ ان عم الرجل صنو ابیہ، اور ننیالی رشتہ داروں میں ماں کی بہن یعنی خالہ کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ ماں کا درجہ رکھنے والی ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، رشتہ چاہے نسبی ہو یا سببی، یعنی ماں باپ کی وجہ سے ہو یا سسرال کی وجہ سے، سارے کے سارے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا شریعت کا تقاضا ہے، اور ایمان کی علامت، دنیا آخرت میں بے شمار اجر و ثواب اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک اہم پیغام ہے۔ ایک دیہاتی نے حضور سے سوال کیا کہ آپ کو کن تعلیمات کو لے کر بھیجا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں صلہ رحمی یعنی رشتے ناتے جوڑنے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم لے کر بھیجا گیا ہوں۔ ہرقل نے، جو رومی بادشاہ تھا، جب ابو سفیان سے حضور کی تعلیمات کے بارے میں پوچھا تو جواب میں ابو سفیان نے بھی صلہ رحمی کی تعلیم کو اہمیت کے ساتھ ذکر کیا کہ وہ صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں محمد۔ صلہ رحمی کرنا جنتیوں کی صفت ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جنتی وہ ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہماری اولاد کو رشتہ داریاں معلوم ہی نہیں ہوتی۔ رشتہ داریاں معلوم کروانا ضروری ہے۔ انہیں بتاؤ کہ فلاں ہمارا رشتے میں کیا لگتا ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ تم لوگ رشتہ داریاں معلوم کرو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ بلا شبہ صلہ رحمی رشتہ داروں میں محبت اور مال و دولت میں کثرت اور عمر میں برکت کا ذریعہ ہے۔ تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، آج کی اولاد
یہ بھی نہیں جانتی کہ پھوپھی کون ہے، پھوپھا کون ہے، ممانی کون ہے، باپ کی پھوپھی کون ہے۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی کا حکم، اس کی فضیلت اور دنیا اور آخرت میں اس کی اہمیت یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسلام میں رشتہ داریوں کو توڑنا گناہ ہے، زمین کا فساد بتایا گیا ہے اور ملامت کے قابل عمل اس کو بتلایا گیا۔ صلہ رحمی ہو تو اللہ سے رشتہ جڑتا ہے، اور قطع رحمی ہو تو اللہ تعالیٰ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ددیالی اور ننیالی رشتوں کی اہمیت صرف شریعت ہی نہیں بتاتی، سماجی طور پر بھی یہ بات مسلم اور مانی ہوئی ہے۔ زندگی میں انسان اپنے بڑوں اور بزرگوں کی سرپرستی، محبت اور شفقت اور رہبری کا محتاج ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے حالات اور موقعوں پر اس کو مدد کی، مشوروں کی، رہبری کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسروں کے مقابلے میں اپنے قریبی رشتہ دار حق اور انصاف کے معاملے میں بہترین سہارا بنتے ہیں، کیونکہ خاندان میں انہی کو مرکزی مقام حاصل ہوتا ہے۔ مختلف مناسبات میں، مختلف خوشی اور غمی کے موقعوں پر انہی رشتہ داروں سے مشورہ کیا جاتا ہے، ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ گھر اور خاندان کے بڑے اور بزرگ لوگ اپنے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہوئے دینی اور سماجی ذمہ داریاں نبھائیں اگر، اور صحیح راستوں پر سرپرستی اور رہبری کا فریضہ انجام دیں، تو یہ باتیں ان کے لیے بھی دنیا آخرت کی کامیابی اور اجر و ثواب کا باعث بنیں گی، اور آل و اولاد کے لیے زندگی کی کشتی کو کامیابی کے ساتھ پار لگانے میں مددگار بنیں گی۔ آل اولاد، پوتے نواسے، پوتیاں نواسیاں، ان کے تعلق سے بڑوں اور بزرگوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بیک وقت وہ اپنی زندگی کے تجربات سے دینی، دنیاوی اور اخلاقی ہر طرح ان کی تربیت کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ آل اولاد اور پوتوں نواسوں، پوتیوں نواسیوں کو بھی چاہیے کہ بڑوں اور بزرگوں کا خیال کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی نصیحتوں اور ان کی زندگی کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ بڑوں کی عزت کرنا، ان کے مقام و مرتبے کو پہچاننا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ دین کی تعلیم کا اہم حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا، وہ آدمی ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو ہم سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا مقام و مرتبہ نہ پہچانے۔ ددیالی اور ننیالی رشتوں کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ عدل و انصاف، توازن، اعتدال اور بیلنس کے ساتھ جتنا ہو سکے رشتہ داری کا حق نبھائیں، رشتہ داری توڑنے کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اولاد کو بھی نسب اور رشتہ داریاں سکھاؤ تاکہ وہ بھی مستقبل میں ان رشتوں کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے آپسی تعلقات کو مضبوط اور استوار بنائیں۔ جو لوگ رشتہ داریوں کو نہیں نبھاتے اور حق ادا نہیں کرتے، ان پر قرآن کریم میں تین جگہوں پر لعنت آئی ہے، اور اس لعنت کی نحوست سے روزی کی برکت چھین جاتی ہے، عمر میں، تندرستی میں برکت نہیں رہتی، اور آدمی پھر دوسری طرف ڈائیورٹ ہو کر اس کو کسی کی طرف سے جادو کیا ہوا، کرنی کیا ہوا، میلا، سفلی وغیرہ بولنے لگتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق نہ نبھانے اور نہ ادا کرنے کی وجہ سے وہ ملعون ہو جاتا ہے۔ سورہ رعد میں آیا، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اور سورہ بقرہ میں ایسے لوگوں کو خاسرون کہا گیا۔ جو ملعون ہوتے ہیں وہ خسران میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لہٰذا رشتہ داریوں کا حق نبھاؤ، ان کو قائم کرو۔ ماہ مبارک میں معافی صافی کر کے اپنے رشتہ داروں سے دل لگاؤ۔ جو سامنے والا اگر رشتہ توڑتا ہے پھر بھی اس سے رشتہ جوڑنا، یہی تو اصل اور کمال کی بات ہے۔ جوڑنے والے سے جوڑنا یہ تو پرایوں میں بھی ہوتا ہے، اصل تو یہ ہے کہ توڑنے والے سے جوڑا جائے۔ صل من قطعک واحسن
الی من اساء الیک، یہ ہے نبی کی تعلیم کہ اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے توڑے، اور جو تم سے برائی کرے اس کے ساتھ بھی احسان کا، اچھے سلوک کا، مدارات کا معاملہ کرو۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہ حقوق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔